السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم اور معزز سامعین، میرے ساتھ آج انتہائی نفیس طبیعت کے مالک اور میرے پیارے و معزز دوست عابد علی رحمان صاحب تشریف فرما ہیں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ گزشتہ 16 برس سے تعلیم کے میدان میں بطور انگریزی استاد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عابد علی رحمان صاحب تعلیم کے میدان میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور طلباء کے ساتھ انتہائی اٹیچ ہے۔ ان کی خوبیوں پر اور خامیوں پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان کے لیکچر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات کے منتظر رہیں گے۔ تو حضرت، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کرام کو یہ شکایت رہتی ہے کہ طلباء آج کل کے اس سوشل میڈیا اور بے ہنگم معاشرے میں اپنی تعلیمی انحطاط کی وجہ سے لوگوں کو کافی مایوس کر چکے ہیں، اور تعلیمی رجحان روز بروز زوال پذیر ہے۔ شاید طلباء کی بھی عدم دلچسپی ہوگی، لیکن طلباء کے ساتھ ساتھ بطور معاشرہ ہم سب ان میں ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی آراء سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جان سے پیارے اور عزیز دوست مولانا عبدالعظیم حقانی صاحب، پہلے تو آپ کا دل و جان سے شکریہ کہ آپ نے بات چیت کا اور ڈیبیٹ کا موقع دیا۔ تو جو سوال آپ نے کیا ہے کہ طلبہ کا رجحان جو ہے وہ روز بروز نیچے جا رہا ہے، تو اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ اس کی یہ وجہ ہے یا ایک اسٹریٹ فارورڈ سلوشن میں بتاؤں۔ یہ کہ ایسا مسئلہ ہے جو ایک عالمی مسئلہ ہے، کہ یونیورسل مسئلہ ہے۔ کیونکہ ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا تو اس رپورٹ میں یہ تھا کہ جب سے کورونا آیا ہے کووڈ-19، تو کووڈ-19 کے بعد پوری دنیا میں ایک تعلیم کو ایک جھٹکا لگا ہے کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ کافی چیزیں چینج ہو گئی ہے۔ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سپیڈ اپ ہو گئے ہیں، زندگی فاسٹ ہو گئی ہے، اور لوگ پہلے چلتے تھے اب دوڑتے ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا، اور ایک نارمل انسان کا جو اٹینشن سپین ہے نا، جس طرح نفسیات بتا رہی ہے کہ ایک نارمل انسان جو ہے وہ 15 منٹ تک اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتا ہے، وہ اٹینشن سپین جو ہے وہ گھٹتے گھٹتے 15 سیکنڈ، 1 منٹ اور اب 7 سیکنڈ تک آ گیا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے اس میں اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب اگر آپ موبائل کی اسکرین دیکھیں نا، اس میں آپ چلتے جائے 7 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، تو وہ لوگوں کی جو نفسیات ہے نا، لوگوں کا جو رویہ ہے وہ ان 7 اور 15 سیکنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے جڑ گیا ہے۔ تو اب ایک بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کلاس میں لیکچر دوں 45 منٹ کا لیکچر یا 35 منٹ کا لیکچر، اور کوئی بچہ یا کوئی طالب علم مجھے انہماک کے ساتھ بغیر کسی بیرونی مداخلت کے وہ مجھے سنتا رہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ عام انسانوں کی توجہ جو ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے، تو کلاس میں بیٹھے طلبہ جو ہے وہ ان کی اٹینشن سپین کا یا توجہ کا بھی مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اسپیشلی پاکستان میں جو ہم ابھی کریکولم استعمال کر رہے ہیں نا، وہ 2006 کا کریکولم استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ آج سے تقریباً 15-18 سال پہلے۔ تو وہ کریکولم جو ہے 2006 میں بنا تھا۔ اب اگر دنیا کی کریکولم کے ساتھ اور نصاب کے ساتھ اس کریکولم کا موازنہ کیا جائے نا، تو ہم تقریباً ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایجوکیشن میں تقریباً 60 سال پیچھے، تو اس میں طلبہ کی وہ دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اب موبائل کی اسکرین پر اور سوشل میڈیا پہ ان کو بالکل جدید قسم کی ایک انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے، ہر طرف سے جو ہے ان کو مواد دستیاب ہے۔ تو جب وہ کتاب کو دیکھتا ہے، پھر اپنی اسکرین کو دیکھتا ہے نا، تو اس کو کتاب جو ہے وہ بالکل ایک پرانی اور بالکل ایک آؤٹ ڈیٹڈ چیز نظر آتی ہے۔ وہ جو کتاب ہے نا، وہ جو کریکولم ہے، وہ بچوں کی وہ ضروریات پوری نہیں کر رہا، چونکہ ایک انسان کی نفسیاتی اور ایموشنل اور بہت ساری نیڈز ہوتی ہے، تو وہ نیڈز جو ہے وہ اس کا کورس پورا نہیں کر رہا۔
تیسری چیز یہ ہے کہ اس کورس کے حساب سے، اس کریکولم کے حساب سے یا اس ٹیکسونومی کے حساب سے جو ٹیچرز ہیں نا وہ ٹرین نہیں ہے، ویل ٹرین نہیں ہے. لوپ ہولز کہاں پہ ہے اور مسائل کہاں پہ ہے تو ریویو نہیں کرتے، وہ تجزیہ بھی نہیں کرتے کہ ہم نے پڑھا ہے تو ایک سائڈ ٹریفک ہے لیکن وہاں سے مجھے ٹریفک نہیں آ رہا. وہ ٹیچنگ جو ہے نا ون سائیڈڈ زیادہ ہوتی ہے. اگلا مسئلہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا حکومت کی سطح پر آتے ہیں. پالیسی میکرز جو ہے وہ ٹاپ ڈاؤن پالیسی جو بنتی ہے نا وہ زیادہ تر طلبہ کے حق میں نہیں ہوتی، چونکہ یہاں پہ طبقاتی نظام ہے، سیکٹیرین سسٹم ہے، تو زیادہ تر کریکولم جو ہے نا وہ اعلیٰ طبقے کے لیے بنتا ہے، وہ اپر کلاس کے لیے بنتا ہے ان کے لیول کے حساب سے. اب جن نچلی لیول کا بچہ ہے نا وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس وسائل کی کافی زیادہ کمی ہے. میں تو خود مطلب وزٹ کرتا ہوں نا، کبھی کبھی سکولز میں جاتا ہوں یا پرائمری سکولز کے ہم نے وزٹ کیے ہیں یا وزٹ کیا، اس میں کسی کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، یہ میں صرف ان کی سوال کا جواب دے رہا ہوں، عمومی بات ہے. تو ایک کلاس میں گیا تو اس کلاس میں 220 بچے بیٹھے تھے. اب وہ 220 بچے کس طرح بیٹھے ہیں، اس میں 2 کلاسز ایڈجسٹ کی ہے ایک کلاس روم میں. ایک کلاس جو ہے نا اس کا رخ کلاس میں اس طرف ہے، دوسری کلاس کا اس طرف ہے، مطلب وہ ایک دوسرے کو پشت کیے بیٹھے ہیں، مخالف سمت میں بیٹھے. تو اب ایک کلاس میں نرسری یا پریف کے آپ 220 بچے بیٹھا دیں اور پھر اس میں ایک ٹیچر یا 2 ٹیچر آپ پوری ذمہ داری دے دیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ آپ وہاں پڑھائیں گے کیسے، آپ ان کو چپ کرائیں گے، کنٹرول کریں گے، یا کلاس روم مینجمنٹ آپ کس طرح اختیار کریں گے، مطلب آپ کریں گے کیا اس صورتحال میں. یہ تو خیر ایک پالیسیز کا مسئلہ بھی ہے، فنڈنگ کا مسئلہ ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے، بجٹ میں اتنی ایلوکیشن نہیں ہوتی، جتنا اور چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے اتنا تعلیم پہ خرچ نہیں ہوتا. کلاس رومز کی کمی ہے، ٹیچنگ سٹاف کی کمی ہے، اور بھی بہت سارے، مطلب بجلی ہمارے پاس اس طرح کا مسئلہ، یہ کافی سارے مسائل جو ہے ان چیزوں میں آ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ یار بس یہ اس کا سولوشن، یہ مسئلہ ہے، اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ہے اور یہ اس کا سولوشن ہے. یہ ایک مطلب ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. میں حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس حوالے سے میرا ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا والدین، معاشرہ، اساتذہ اور حکومت اس بارے میں مشترکہ طور پر کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر ادا کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کمیونٹی اور حکومت اور والدین اور اساتذہ جو ہے یہ کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہم جو بار بار بتاتے ہیں نا کہ پیرنٹ اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ ایک ٹرائنگل ہے، ایک تکون ہے، یہ ایک تکون بناتا ہے. اس تکون کا اگر ایک کارنر بھی چلا جائے نا تو سب پورے کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ غریب معاشرہ ہے، غربت کا مارا ہوا، ستایا ہوا معاشرہ ہے، اب صبح والدین جو ہے وہ کام پہ نکل جاتے ہیں، بچہ جو ہے وہ بستہ بغل میں دبائے اسکول چلا جاتا ہے، یا والدین صرف اتنا کرتے ہیں کہ بچے کو گیٹ تک چھوڑاتے ہیں، پھر آگے ٹیچر جانے اور اسٹوڈنٹ جانے، پھر مہینوں تک جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا والد کو، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اکثر والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کس کلاس میں ہے، یا کوئی والد اپنے بچے کو لینے آتا ہے یا پوچھنے آتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کس کلاس میں ہے یا کون سے سیکشن میں ہے. یہ تو بہت زیادہ یہ کیسز ہوتی ہے. ایک مسئلہ ہے کہ اب ایک والد کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ کس کلاس میں پڑھتا ہے. تو ہم اس کو اسکول بلاتے ہیں، پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، پی ٹی ایمز کرتے ہیں، اور مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد، چونکہ بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں ہر مہینے میں پی ٹی ایم ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم سرکاری اسکول سے ہمارا زیادہ واسطہ ہے تو سرکاری اسکول میں ہم والدین کو منت سماجت کر کے بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم آ گئے نا تو ہمارے ایک دن کی مزدوری جو ہے وہ قضا ہو جائے گی. اب اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے، بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میرے پیچھے جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اب وہ 2 بجے تک تو میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ٹائم جو ہے نا وہ گھر میں گزارتا ہے. اوپر سے چیک ان بیلنس نہیں ہے، والد صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے، اور تو بچے جو ہے نا وہ ریلیکس ہوتے ہیں. اب ہم جب صبح وہ میرے پاس واپس آتے ہیں نا تو میں پوچھتا ہوں گھر پہ کام، تو مطلب یہ کہ رزلٹ میں اس صورتحال میں اس سے رزلٹ کس طرح لے لوں.
یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. تو یہ بانڈ ضروری ہے پیرنٹس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا, اور بار بار ایسی میٹنگز ہونی چاہیے. اب آتے ہیں معاشرے کی طرف. معاشرہ اس میں یہ کردار ادا کر سکتا ہے نا کہ معاشرے کے جو مطلب اثر رسوخ والے افراد ہوتے ہیں اور ماہرین ہوتے ہیں. ہمارے پاس پی ٹی سی پیرنٹس ٹیچر کونسل کا ایک جو ہے کمیٹی ہوتی ہے, وہ ہمارے اسکولوں کے بہت سارے معاملات سنبھالتی ہے. وہ کمیونٹی کے مطلب بااثر افراد ہوتے ہیں, کافی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے, اب وہ ہونے لگا. تو اسی طرح کی مطلب معاشرتی لیول پہ اگر اس طرح کمیونٹیز بنے, اس طرح ہم خیال گروپ بنے, ورکشاپس ہو, اس طرح سیمینار ارینج ہو, تو معاشرے میں ایک شعور اجاگر ہوگا, مثبت تبدیلی آئے گی, اور سوشل میڈیا اس میں کردار ادا کر سکتا. اب حکومت کی ذمہ داری, تو حکومت تو اپنے طور سے پوری کوشش کر رہی ہے, پالیسی میکرز جو ہے ٹھیک ہے, کمیاں بھی ہے, کمزوریاں بھی ہے, خامیاں بھی ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ اپنا کردار نبھا رہی ہے اور آئندہ بھی نبھائے گی. لیکن کہیں نہ کہیں پہ کمی رہ جاتی ہے, چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ملک کے جو ہے مالی حالات ایسے ہیں کہ بجٹ کی کمی ہوتی ہے, فنڈز کی کمی ہوتی ہے, اسکولوں میں مطلب وسائل کی کمی ہوتی ہے, جس طرح کبھی کبھی پانی, بجلی اور یہ سارے مسائل, تو یہ ڈائریکٹلی مطلب بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارے تعلیمی نظام کو متاثر کرتے ہیں. تو وہ جو مطلب کمیونٹی ممبرز ہم نے اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں نا, وہ ہماری آواز جو ہے وہ حکومتی ایوانوں تک پہنچاتے ہیں. محترم, آپ نے ارشاد فرمایا کہ حکومت اپنی کارکردگی دکھا بھی رہا ہے اور نبھا بھی رہا ہے. اب ہم یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے, اپنے تجربے سے دیکھ کے, ریالٹی گراؤنڈ کو دیکھ کے, تو یہ شو نہیں ہوتا کہ حکومت اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور ان میں کوالیفیکیشن جو اساتذہ کی ہوتی ہے وہ میٹرک تک, اور وہ رزلٹ دیتے ہیں 100%. مثلاً 5-6 کے اسکول ہے پرائمری لیول پر, پرائیویٹ ادارہ ہے, اور ان میں ٹیچر حضرات ہیں میٹرک پاس, مڈل پاس, اور وہ اپنی کارکردگی 100% دکھا رہا ہے. بچے ہوم ورک کر رہے ہیں گھروں میں, مضامین تیار کر رہے ہیں, پرچے دے رہے ہیں. اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو وہی پرائمری لیول ایم فل پی ایچ ڈی والے تک پڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ دو سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, اور وہ پی ایچ ڈی استاد ہے, ایک نہیں کئی, لیکن وہ اپنی کارکردگی 0 دکھا رہے ہیں. اگر وہی استاد اس سے پہلے اگر کوئی پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہا ہوتا یا کوئی پرائمری اسکول میں یا مڈل میں, تو اپنی کارکردگی 100% دکھا رہا ہوتا. اب جب ہائی اسکول میں آیا, یعنی سرکاری اسکول میں آیا, گورنمنٹ اسکول میں آیا, تو اب وہ اپنی کارکردگی 0 دکھا رہا ہے. اگر حکومت اپنی کارکردگی دکھا رہا ہوتا تو اس ویل کوالیفائڈ استاد سے پوچھ رہا ہوتا کہ بھائی آپ کے کلاس میں اتنے بچے طلباء فیل کیوں ہیں, اور ان کے بورڈ ٹاپر کیوں نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے تو ہمیں کوئی ایسا دکھائی نہیں رہا کہ کر رہا ہے اور نبھا رہا ہے. ماشاء اللہ مولانا صاحب جو ہے وہ سوال تو بڑے جارحانہ انداز میں انہوں نے پوچھا, اور پوچھنا بھی چاہیے, ان کا حق ہے, چونکہ حکومت جو ہے وہ ہم استادوں کو تنخواہ دیتی ہے, اور پھر معاشرے کو, چونکہ لوگ ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں, ہم پر اعتماد کرتے ہیں, تو ان کا حق ہوتا ہے سوال پوچھنا. لیکن یہ جو سوال ہے نا, اس کا جواب اتنا پیچیدہ نہیں ہے. پہلی بات یہ, انہوں نے بات کی کہ پرائیویٹ ٹیچر جو ہے وہ 8-10 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے, اور اس کی کارکردگی جو ہے نا وہ 100% ہوتی ہے, اور ایک سرکاری اسکول میں پی ایچ ڈی اسکالر پڑھا رہا ہے اور اس اسکول کی کارکردگی جو ہے وہ 0 ہے. تو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں کہ 0 تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس تخبائی میں مطلب ہائی اسکول ہے, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ طلبہ جو ہے وہ میڈیکل کالجز میں ہر سال جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس, میں جس اسکول میں پڑھا رہا ہوں وہاں پہ ہمارے پاس 1000+ مارکس جو ہے وہ آ رہے ہیں بچوں کی. تو یہ ایک سائڈ ہے. اب ان کے سوال کی طرف آتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہے. میں اصل مدعا یہ ہے کہ اس کا سوال کا جواب دے دوں. تو یہی سوال مجھ سے ایک اور بندے نے کیا, ایک عام بندے نے مجھ سے سوال کیا, مولانا صاحب نے جو سوال کیا نا یہی سوال. تو میں نے اس سے کہا آپ کا بچہ کس اسکول میں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا فلاں پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے. میں نے کہا وہ اسکول کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میرا بچہ اسکول کے بعد ٹیوشن جاتا ہے, ٹیوشن سینٹر جاتا ہے, پھر شام کو آتا ہے, پھر مجھے اپنی کارکردگی دکھاتا ہے, پرفارمنس دکھاتا ہے. میں نے کہا میرے پاس جو بچہ آتا ہے نا وہ اسکول کے بعد موٹر سائیکل ورک شاپ جاتا ہے.
میرے پاس جو بچہ آتا ہے نا وہ اسکول کے بعد ترکان کی دکان میں جاتا ہے، وہ کپڑے کی دکان میں جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے. وہ فرق ہے نا. اب جس بندے کی 1,000 روپے کی مطلب بساط ہے یا توفیق ہے، وہ اپنے بچے کو میرے پاس نہیں بیچتا. میرے پاس تو وہ لوگ آتے ہیں جو معاشرے میں بالکل غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مطلب غریب طبقہ ہے. تو غریب کا بچہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہی از دا سول بریڈ ارنر آف ہز فیملی، وہ فیملی کے لیے روزی کماتا ہے. تو ماں باپ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ بچہ اسکول کے بعد آئے گا تو درزی کی دکان میں جائے گا اور مزدوری کرے گا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ اب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے سوال میں آپ سے کہا کہ آپ کا بچہ جس پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے نا، تو آپ کے کلاس میں میکسیمم نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 30 ہوتے ہیں. 30 سے زیادہ وہ بچے رکھتے نہیں ہیں. میرے پاس معمولی ایک عام کلاس ہونا مطلب نارمل کلاس، اس میں 100 سے لے کر 120 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اب 120 بچے میرے پاس بیٹھے ہیں، ان کی کاپیاں چیک کرنا، ان کا جو ہے فیڈ بیک لینا، ان کا جو ہے ایویلویشن کرنا، ان کا معائنہ کرنا، ان کے یونیفارم چیک کرنا، ان کی روزانہ کاپی چیک کرنا، وہ گھر میں جو اس نے کام کیا ہے وہ روزانہ چیک کرنا. یہ مطلب ہے تقریباً ممکن تو ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک مشکل کام ہے. تو ہمارے پاس مطلب کلاسز بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ پوچھنے والا نہیں ہے، تو میں ان کی انفارمیشن کے لیے بتاتا جاؤں کہ ہمارے پختونخوا گورنمنٹ میں ایک استاد کے سر پر 6 آفیسرز ہیں. مطلب وہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ والے، پہلے اسے IMU کہتے تھے، پھر اس کے بعد اسکول لیڈر ہے، پھر ہمارے افسران بالا ہے. تو ایک استاد جو ہے اس 6 افسران ایک استاد کی نگرانی کر رہے ہیں. باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے. مانیٹرنگ والے مہینے میں ایک چکر لگاتے ہیں، پرائمری اسکول میں اسکول لیڈر جاتے ہیں، حاضری چیک کرتے ہیں، ہم بایو میٹرک لگاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے نا اب معاشرے کو دکھانے کے لیے تو یہ ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا. جب معاشرہ دیکھے گا کہ ہم کون سا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ایک بدقسمتی ہوگی، کچھ ایسے ہر معاشرے میں اچھے اور برے افراد ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ فیلڈ بدنام ہوتا ہے، لیکن میں زیادہ تر لوگ جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ اچھا کام کر رہے ہیں. حضرت آپ کی بات ماشاءاللہ بہت اچھی لگی. یہ پرابلمز و مشکلات ہے، حکومت کو اس حوالے سے چاہیے کہ جو گورنمنٹ سکولز کالج ہیں اور اساتذہ کرام یا پرنسپل صاحبان کے جو مطالبات ہیں، جو ڈیمانڈ ہے، اور جو بھی اس حوالے سے کہ سسٹم کو اوپر لایا جا سکے، تو حکومت کو اپنی کارکردگی بھرپور دکھانا چاہیے، اور والدین، اساتذہ اور معاشرے کو بھی اپنی حالت فراہم کرنا چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان سب سے مل کر ایک اچھا اور مثبت معاشرہ تشکیل فرما دے. اور مثبت اور اچھا معاشرہ وہ بنتا ہے جس میں تعلیم 100% ہو. اگر ہمارے پاس تعلیم 10% ہے اور 90% تعلیم سے لوگ دور ہے، ان پڑھ ہے، تو میرے خیال میں یہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا اور اس کو ہم ایک اچھا معاشرہ نہیں کہہ سکتے. تو میں محترم عبید علی رحمان صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آ کر ہمارے کافی سوالات جو مشکل تھے ہمارے لیے لیکن ان کے لیے ماشاءاللہ آسان تھے، اور انہوں نے ایک اچھی طریقے سے معلومات ہمیں دی اور ہمیں مستفید فرمایا. بہت بہت مہربانی، شکریہ.